بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا قصہ ایک بدکار شخص کا جنازہ۔ گھر کے آنگن میں ایک لاش پڑی ہے۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا۔ نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر تعزیت کی۔ یوں ہی دن بھر گزر گیا، اور پھر جنازہ لے جانے کا وقت آیا تو ایک الگ انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے ایک عبرتناک روداد کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت ہے، برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بدچلن تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ محنت مشقت کر کے جو بھی کماتا، اس کا زیادہ تر حصہ وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور بچے مفلسی کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہا تھا۔ وہ اپنی اور اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ اس کے گاؤں والے ہرگز پسند نہ کرتے تھے، تو اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا، اور ہمیشہ ہی اسے کام کرنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرنا پڑتا۔ اس کی بیوی بھی البتہ کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر ہی گیا۔ اس کی میت اس کے گھر کی آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس کے معصوم بچے اور اس کی بیوہ اس کے پاس بیٹھے اپنی آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے تو اس کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی ان کے گھر نہ آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اس کے آخری رسومات کے تمام تر انتظامات کرنا تھے۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کے میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا، ایک غسل دینے والے شخص کو بلا کر لائی، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے غور کن سے اس کی قبر کشائی کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے، اور ایک بار پھر گھر ان کی آہ و فریاد سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ نماز مغرب کے بعد اس کا جنازہ لے جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی آدمی نہ آیا۔ اس نے کئی گھروں میں جا کر اس کے جنازے کے لیے منت سماجت کی، مگر کسی کے دل میں انسانیت نہ جاگی۔ بالآخر اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس سے 2 مزدور بلائے اور ان کو اپنے شوہر کا جنازہ قبرستان لے جانے پر آمادہ کیا۔ اور اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا، مگر قبرستان میں اس آدمی کے میت کا منظر سب سے دلخراش تھا۔ ایک عورت تنے تنہا میت کے پاس کھڑی منتظر تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھا دے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی، جس پر ایک بزرگ اپنا عارضی مسکن بنائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے واعظ و نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا مرشد مانا کرتے تھے۔ وہ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج اچانک انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا۔ وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ ان کے نیچے تشریف لانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا گاؤں
قبرستان میں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس شخص کی میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، سارے گاؤں کے مرد وضو کر کے صف در صف ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح شرابی کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ دعا کے بعد وہ پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے، اے لوگو، میں مغرب سے کچھ وقت پہلے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اور نیچے قبرستان میں ایک عورت ایک میت کو لے کر کھڑی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں، آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کر دو، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک شور سی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی کام کے لیے میں نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی کی جانب متوجہ ہوا اور دریافت کیا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا دے، یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس پر ایسا زبردست اور غیبی نظر کرم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانوں میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی یہ فوراً باجماعت نماز ادا کیا کرتا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی کفالت کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اترتا تو یہ رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا یہ گر گرا کر اللہ پاک سے دعا کرتا، اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر اختیار نہیں، پتہ نہیں تو مجھے جہنم کے کون سے کونے میں ڈال دے گا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ رات بھر اللہ پاک سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اس کی تدفین کی۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کافر کا جنازہ ہے۔ آپ نے جواب دیا، کافر ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ بس ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انسانیت کا درجہ سب سے افضل ہے۔ کسی کو بھی اس کے ظاہر سے نہیں جاننا چاہیے، بلکہ انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ نفرت گناہگار سے مت کرو، بلکہ نفرت گناہ سے کرو۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔